آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان 15 اگست سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ اس ٹائم جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہے، معاملات خراب ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ نواز شریف صاحب زندگی میں اب دوبارہ شیروانی پہنیں گے؟ خان صاحب کے لیے 10 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی بہتری مثبت دروازے کی طرف آ رہی ہے۔ اتنے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے انتظامیہ کے لوگ جنہوں نے یہ سارے کے سارے جھوٹے کیس کیے ہوئے نا خان صاحب کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی۔ عمران خان کے خلاف بنائے گئے کیسز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی جو ایک سوال ہر شخص کے ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ کہ کیا عمران خان اڈیالہ جیل سے جلد باہر آ جائیں گے؟ کیا عمران خان کے لیے اڈیالہ جیل کا دروازہ اگلے چند دنوں میں کھل جائے گا؟ میرے ساتھ اس ٹائم مرزا حاجی حسن بیگ صاحب موجود ہیں، جنہوں نے اب سے تقریباً 8 ماہ پہلے ہمارے ہی چینل کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد ہو جائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ ایک دن پہلے مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ملاقات ہوئی اور مل کر چلنے کے لیے بھی بات چیت شروع ہو گئی۔ اصل سوال یہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر کب آئیں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کی دوبارہ حکومت آئے گی؟ یہ کچھ معاملات ہیں جو مرزا حاجی حسن بیگ صاحب سے دوبارہ 8 فروری سے پہلے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف مل کر کام کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ ہو بہو وہی کچھ ہوا۔ آگے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کل کیا ہونے جا رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں وہ جو دیکھا تھا بیٹا، میں نے وہ بتا دیا تھا، اور اس میں میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہ میں مولانا صاحب کا اور خان صاحب کا شکریہ ادا کروں، ویسے مولانا صاحب سے ملنے کی خواہش ہے، کسی ٹائم مل کے ان سے کچھ ایسی باتیں ڈسکس کی جا سکتی ہیں جو آگے ان کے لیے آنے والے وقت میں بہتری کی طرف ہوں گی۔ تو کیونکہ مخالفت برائے مخالفت والے بندے کو میں اچھا نہیں سمجھتا، چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کسی علم سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کسی روحانیت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کسی پامسٹری سے تعلق رکھتا ہے۔ ہماری کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے۔ ہمارے لیے پاکستان کا برے سے برا اور اچھے سے اچھا آدمی ہمارا پاکستانی ہے، لیکن برے سے برے کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی ہدایت دے اور صحیح راستے پہ لانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اچھے ہیں ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید اور ترقی عطا فرمائے۔ اب آگئی بات خان صاحب کی۔ خان صاحب کا میں نے 19 تاریخ کو دیکھا تھا، 19 مئی کو، 19/5 کو، کہ خان صاحب کے لیے 10 دن کے اندر اندر کوئی نہ کوئی بہتری مثبت دروازے کی طرف آ رہی ہے، یعنی مثبت بہتری کی طرف آ رہی ہے۔ تو وہ چیز میں نے پہلے بھی ایک صاحب، وہ سلام پاکستان والا کوئی بچہ تھا، وہ آیا تھا، اس کو میں نے بتا دیا تھا، اور ادھر بھی میں آج جین صاحب آئے ہیں۔ بھائی جین صاحب تو میرے بہت زیادہ پیارے محترم ہیں، بہت پرانے محترم ہیں۔ تو 19 تاریخ سے 29 تک کیا عمران خان کے لیے اچھا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی بہتری ہے، مثبت کوئی اللہ کی طرف سے بہتری ہے، یہ نہیں پتہ وہ کیا ہے، لیکن اس میں کچھ بھی ہو سکتا ان کے لیے بہتری۔ اچھا، اس میں چونکہ تھوڑی سی خبر بتا دیتا ہوں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ 28 مئی کو عمران خان کا سائفر کیس کا فیصلہ آ رہا ہے، پھر 27 کو عمران خان کا جو عدت میں نکاح کیس ہے اس کا بھی فیصلہ آ رہا ہے۔ یہ وہ 2 کیسز ہیں، اگر ان میں عمران خان کی ضمانت ہو جاتی ہے، جو کہ لگ یہ رہا ہے کہ ضمانت ہو جائے گی، تو عمران خان اڈیالہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 دن کے اندر کچھ ہو سکتا ہے، تو عمران خان کے دونوں کیسز کا فیصلہ بھی اگلے 5-6 دن میں ہونا ہے۔ ہاں بیٹا جی، بات یہ، ویسے تو میں نے خان صاحب کے لیے اور تحریک انصاف کے لیے 15 اگست سے پہلے کی بات دی ہوئی ہے، لیکن بہرحال اب یہ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ ان 2 کیسوں میں ہے یا کیسے ہے، لیکن اس چیز کا میں اتنے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے انتظامیہ کے لوگ جنہوں نے یہ سارے کے سارے جھوٹے کیس کیے ہوئے نا خان صاحب کے اوپر، خان صاحب کوئی میرا رشتہ دار نہیں، کوئی میں نے خان نہیں دینا ہے کہتے، لیکن اور ان سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میرے کو تو یار چلو خیر، میں اپنے آپ کو لوگوں کے کہنے کے اوپر سمجھ لیتا ہوں کہ بالکل تھوڑا سا ادنا سا بندہ ہوں، لیکن ادنے سے بندے کے علاوہ جو دنیا کے بے وقوف ترین آدمی ہیں اور جو باہر گلی میں کھڑے ہو کے بچے فیڈر دودھ کے پیتے ہیں نا، ان کو بھی پتہ ہے خان صاحب کے اوپر سارے کے سارے کیس جھوٹے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے عمران خان 15 اگست سے پہلے جیل سے باہر آ جائیں گے؟ انشاءاللہ العزیز،
اور یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو جائے جیل سے آنے کے باہر کی بجائے کوئی ایسی یعنی جو ہے نا پوری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا انتظامیہ کے ساتھ یا موجودہ حکمرانوں کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جائے وہ کہے لو جی اپنا ہوں اسی یہ نظر کھیڈ لے جنہ کھیڈنا سیکھا ہوں تسی کھیڈ لو. اے بھی ہو سکتا ہے, یعنی حکومت بھی مل جائے. ہاں بالکل ہو سکتا ہے. کیونکہ اور باقی مولانا صاحب سے ویسے میں مولانا صاحب کو اور مرحوم کے اللہ تبارک تعالیٰ درجات کو بلند عطا فرمائے مولانا قاضی حسین احمد صاحب, ان کو بھی میں بہت پسند کرتا تھا. تو مولانا صاحب ویسے سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور میں ان سے کسی ٹائم مل کے کچھ تھوڑی بہت ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اگر مولانا صاحب تک میری یہ بات پہنچے تو میں مولانا صاحب سے ضرور کہوں گا, بے شک میرے پاس تو آؤں گے ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁੱਖੇ ਮਿੱਸੇ ਚੌਲ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤੰਜਨ ਵੀ ਖਵਾਣ. तो बहरहाल आपको पता कि वो तो मौलाना साहब है, मैं तो बड़ा माड़ा सा आदमी हूँ, तो मैं तो उनको बड़ी सादी सी रोटी खवा सकता हूँ. सादी रोटी के लिए चाहे वो 2000 बंदा भी ले आए, मैं उनको 2000 को खाना खवाऊंगा. तो अंकल आप कह रहे हैं कि इमरान खान 15 अगस्त से पहले बाहर आएंगे और पूरी ताकत के साथ आएंगे. इसका मतलब ये है कि इस टाइम जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक लड़ाई चल रही है, मामलात ख़राब हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह अजीज. अल्लाह के हुक्म से ये मैंने या उन्होंने नहीं करना है, ये अल्लाह की जात ने करना है. अल्लाह तबारक तआला जदों चाहे जिन्हों चाहे जैसी मर्जी नेकी दे दे. देखिए मैं प्रॉपर्टी डीलरों को बेचारों को देखते रहता हूँ, सारी दिहाड़ी धूप में फिरते रहते हैं, लोगों को सब्ज़ बाग भी दिखाते हैं, ठीक है नहीं बात जी. लेकिन रौला पता कहाँ आता है, क्यों नहीं सौदे होते हैं? इसलिए होते हैं कि बेचने वाले को भी पता है कि मेरी प्रॉपर्टी इस टाइम 70 लाख दी है, तो खरीदने वाले को भी पता प्रॉपर्टी 70 लाख दी है. लेकिन खरीदने वाला हमेशा चाहता है मैंने 60 या 50 मिल जाए मैं खरीद लवां, और बेचने वाले को भी पता है कि जो 70 लाख का 85 लाख मांगता है तो वो नहीं बिकती कि मैनू 85 लाख मिल जाए. अगर दोनों पार्टियां सही रजामंद मुत्तफिक हो जाएं, जब दोनों को पता है कि इसका असल रेट ये है, तो सौदा उसी टाइम हो जाता है. तो जिन लोगों ने पर्चे किए हुए हैं या जो गलतियाँ अपने खुदा से राजी माफ़ी मांग के वो मान जाएं इस चीज़ को कि हमारे से गलती हो गई है, तो किसी टाइम भी सौदा हो सकता है. अदल के ऊपर मैं कह रहा हूँ, किसी के हक में नहीं, अदल के ऊपर सौदा हो सकता अदल है. के ऊपर और कोई भी अगर माफ़ी मांग ले या कि पहल कर दे तो फिर मामला तय हो सकता बिल्कुल. हाँ, अगर इमरान खान की कोई गलती है तो मैं अपने पास से, मेरी इमरान खान से कोई दोस्ती या कोई ताल्लुकदारी या कोई मैं उसकी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि मैं अल्लाह तबारक तआला से इल्तिजा करके इमरान खान से माफ़ी मंगवा सकता हूँ अगर इमरान खान की कोई गलती हो. लेकिन ज़ाहिरी तौर पे ना मेरे को नज़र आई है और ना कभी किसी अवाम के बंदे ने बताई है कि उसकी कोई गलती है. सिर्फ ये जो 150-200 बंदा है अपना इस टाइम इंतज़ामिया में, उनके अलावा हाँ उनसे मेरी कभी कभी बात होती है, उनके कई बंदों से बात होती है. उनको वो तो कहते हैं जी ठीक है जो आप कह रहे हैं तो ये बात सही है, लेकिन अब क्या करें, हमने तो ये काम किया तो इसको चलाना तो है ना. शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका क्या बनेगा अगर इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ गए? शहबाज शरीफ पहला कई बार लिया तो कई बार बैठा तो ਉਹਦਾ बनना की है, उन्हें फिर मिल के कोई वो पुराना अपना कोट कढ़ लेना ਜਿਹੜਾ बेचने वास्ते किया सीगा, वो फिर भी बड़ा पैसा तो बिक जाएगा. मेन जो परेशानी है वो नवाज शरीफ की शेरवानी की है. वो पहनेंगे दोबारा या नहीं? मतलब उनकी शेरवानी की तो बेचारे पता वो तो ऐसे नहीं ना फेंकी जाएगी. वो तो लंडे का कोट सीगा ਜਿਹੜਾ शहबाज शरीफ ने पाया सीगा, उन्हें ਜਦੋਂ मर्जी सुट सकते हैं. तो नवाज शरीफ साहब ज़िंदगी में अब दोबारा शेरवानी पहनेंगे? भाई बात यह है कि शेरवानी तो उसका आदमी पहनने का हक बनता है कि उसको दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का सदर बना दिया गया. अब तो चलो किसी तरीके से तो बने ना भाई. चौधरी निसार जैसे बंदे आ गए, तो मैं उस चीज़ को ये नहीं कहता हूँ, चौधरी निसार अच्छा आदमी है, अच्छा सियासतदान है, बेदाग सियासतदान है, ठीक है नहीं. लेकिन ऐसी चीज़ों में दाग लग जाते हैं कि कदे इमरान खान वाल जावे कदे नवाज शरीफ वाला आवे, फिर ये दाग लग जाते हैं. नवाज शरीफ को के साथ इन्होंने बड़ा धोखा भी किया है, चाहे उसको स्टैब्लिशमेंट कहो, चाहे इंतज़ामिया कहो, चाहे मौजूदा हुक्मरान कहो, कि इन्होंने उसको लारा दे के वहाँ से बुलाया कि हम आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे. उस बेचारे ने पता नहीं 2 लाख लाया, 4 लाख लाया, 50 लाख लाया, शेरवानी सिलवाई है, और जो है ना वो शेरवानी वैसे ही रखी, ख़राब ना हो जाए, छोटी ना हो जाए. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर अंकल जो एक समझ लें कि जुल्म चल रहा था पिछले 2 साल से, रियासत भी कर रही थी, उनके लोग पकड़े जा रहे थे, अब आपको लग रहा है कि वो जो एक सख्ती थी तहरीक इंसाफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर वो कम हो जाएगी? इंशाल्लाह वो कम हो जाएगी, और हो गई है. अब ऐसे नहीं कि मिल गए राज आंदे बंदे फड़ नहीं रह गए. वैसे कल मैं किसी का सुना था, पता नहीं किसी को इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ, वो हाँ अपना इसको
میاں آذر کے بیٹے کو حماد میاں ہاں جی، لیکن وہ گرفتار نہیں ہوا، ابھی گرفتار نہیں ہوا۔ ہاں تو لیکن حماد اظہر۔ ہاں حماد اظہر کو کسی نے کہا تھا کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ وہ نہیں گرفتار ہوا ہے۔ ایک آخری سوال ہے انکل آپ سے، آپ نے ابراہیم رئیسی صاحب جو ایران کے صدر ہیں ان کی وفات سے پہلے بھی کچھ ایسی پیشگوئی کی تھی، وہ کیا تھی؟ ہاں ان سے پہلے تو میں نے سب سے پہلے تو جب فلسطین کی جنگ لگی تھی اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ دیکھو کہیں ایسا کوئی آگ برسنے والی ہے کہ جو بلڈنگ کے اوپر اور بلڈنگ میں جو بھاگ جائیں گے وہ بچ جائیں گے، جو بیچ میں رہیں گے وہ مر جائیں گے۔ وہ فلسطین کی جنگ لگ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے پھر بتایا، بہت سارے بچے آتے رہے، میں نے کہا بات یہ ہے کہ اس سارے کے سارے کام کے اندر، یہ فلسطین کی جنگ کے اندر اور اسرائیل کی جنگ کے اندر اگر کوئی کردار ادا کرے گا، کیونکہ اس ٹائم ہمارے والے بھی جھوٹی بڑکا مارتے تھے نا کہ میں فوج ساری ہمارے ایسے ہے اور فوج ایسے اور فوج ایسے، فوج تو ہے ہی لیکن تم کیا ہو؟ فوج کے ایک ادنے سپاہی کو، وہ ادنا سپاہی نہیں بلکہ وہی ہمارا جرنیل ہے، وہی ہمارا کپتان ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کو 70 کروڑ سلام ہے ہمارا۔ میں نے بتایا تھا، میں نے کہا چٹھیاں بڑکا مارنا انہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں، اس کے بارے میں جب بھی کوئی کام کرے گا وہ ایران کرے گا، اور ایران نے وہ کر کے دکھایا۔ پھر رئیسی صاحب کی وفات سے پہلے کیا اس ہوا؟ کے بعد جب میں نے وہ ہوا تو ابھی رئیسی صاحب کا یہ جہاز کا طیارے کا ایکسیڈنٹ ہونے سے 2 دن پہلے میرے کو کوئی محسوس ہوا کہ جیسے رئیسی صاحب کو میں کہیں دیکھ رہا ہوں، تو اس کے 2-3 دن کے بعد پھر یہ پتہ چلا کہ رئیسی صاحب جو ہے نا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال اس کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، اور ایران اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سر بلندی عطا فرمائے، سب کو فتح کامرانی عطا فرمائے، سب کے حکمرانوں کو نیک راہ راست پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور سب کو جو ہے نا غلط عزائم سے جو اپنے دل میں یا اپنے دماغ میں غلط عزائم رکھتے ہیں اللہ ان سے ان کو نجات دلائے اور پاکستان کی خیر کرے۔